बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम करे, आप सब की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करे। आज हम बात करेंगे सब्र क्या है, इसका हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, इसके मायने क्या हैं। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब्र के मायने हैं रोक जाना, रोकने के हैं, किसी चीज़ से रुक जाना, किसी काम से रुक जाना। जब कहा जाता है ना सब्र अन अला शै, तो इसका मतलब होता है कि फ़लाँ शख्स ने अपने आप को फ़लाँ चीज़ से रोका। हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर ना कामयाबी के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है ना, वो मेहनत के बाद सब्र ही है। आप एक किसान की मिसाल ले लीजिए कि ज़मीन में बीज डालने के बाद आमतौर पर उसे 3 से 6 माह तक का इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र ही करता है ना वो। बाज़ दफ़ा साल भर भी इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इसे इसकी मेहनत का फल मिलता है। इंसान को सब्र की तलकीन करने के लिए ही अल्लाह पाक ने इस कायनात को 6 दिन में बनाया। अगर अल्लाह पाक कह देते कुन, तो क्या ना कायनात बनती? बन सकती थी ना। कुरान पाक में इरशाद है वहमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो और इस पर जम जाओ। सब्र जो है ना, वो न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के साथ साथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर कुरान में इरशाद होता है व इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो तो तुम्हें इन मुखालिफीन का मकरू फ़रेब कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी कि जो हमारी मुखालिफीन है ना, उनका सामना करना है और उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए भी सब्र ज़रूरी है। यानी सब्र करने के जो फ़वाइद हैं वो सिर्फ दुनियावी हद तक नहीं है, बल्कि इसका अजर किसी सूरत ज़ाया नहीं होता। ये हमारे दुनियावी फ़ायदे के साथ आखिरत में भी अजरो सवाब का हमारे लिए बाइस बनेगा। कुरान में सूरत यूसुफ में है आयत नंबर 90 में इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, अलबत्ता जो कोई अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह पाक अच्छे काम करने वालों को उनका अजर ज़ाया नहीं करते। फिर सूरत ज़ुमर आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब मिलेगा। सब्र इस्लाम का इस तरह जुज़ है जैसे ज़िंदगी का जुज़ पानी है। पानी को अगर हम लाइफ से ख़त्म कर दें ना, तो पीछे क्या रहता है हमारे पास? कुछ भी नहीं रहता सिवाय हमारी मौत के। कुरान पाक में इरशाद है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जानदार को पानी से बनाया है। अगर हमारे जिस्म से पानी निकल जाए ना, जिस पे हमारी ज़िंदगी का, हमारे बॉडी का दारोमदार है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस्लाम की हर सिफ्त का लाजमी जुज़ जो है ना, वो सब्र है। अगर सब्र ना हो ना, तो कुछ भी नहीं है, तो वो इस्लाम ही नहीं है। एक सब्र वो होता है जो आसमानी आफात पर होता है। वो तो जाहिर है हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय सब्र करने के। मजबूर सब्र वो होता है
جہاں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں، ہم لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کرتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے نا اگلے کا منہ توڑ دیں وہاں پر بھی ہم نظریں جھکا کر برداشت کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں صبر، کیونکہ یہ ہم رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب ملے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جس کی اطاعت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نا صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ مشکلات کا دور ہو، کامیابی کا دور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے صبر کا کہ ایک طرف جب طائف کے میدان میں صبر کا عظیم مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ پاک نے اہل طائف کی ہر درمی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ اللہ پاک نے دیکھ لیا ہے، اور اس نے ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے، اگر آپ حکم کو فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو نا جن کے درمیان طائف اور مکہ ہیں آپس میں ملا کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب احد کے مقام پر نا مشرکین مکہ کی جانب سے مسلط کردہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے نا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ ایسے کٹھن اور مشکل وقت میں بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا بے مثال مظاہرہ قائم کیا اور یہی دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، یہ مجھے نہیں جانتی۔ زندگی کی پریشانیوں کے بارے میں نا ہماری رائے کیا ہوتی ہے؟ یا تو اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ سوچتے ہیں، یا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کر دیا، خاندانی اختلافات ہے، لوگ ہم سے جلتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے پر مشکلات اور پریشانیاں آئی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں ہماری صرف اپنی رائے ہے جس کا اسلامی فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ کسی بھی اچھے مسلمان کو اس دنیا میں ضرور آزمایا جائے گا۔ سورۃ محمد میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے تاکہ تمہارے حالات کو جانیں اور دیکھیں کہ کہیں تم میں سے کون مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت میں کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ محض آمنا یعنی کہ ہم ایمان لائے کہہ کر چھوٹ جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزما چکے ہیں، سو اللہ ضرور معلوم کرے گا کون سچا ہے اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان جائے گا۔ اسی لیے مشکلات کا تعلق کسی چیز سے، کسی انسان سے یا اپنی بدقسمتی سے جوڑنے کی بجائے نا اسے من جانب اللہ سمجھنا چاہیے اور اللہ پاک سے مدد مانگتے ہوئے اپنے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور پھر جو بھی حالات ہو نا اس کا جو بھی رزلٹ نکلے وہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے۔
اور اللہ پاک ہمارے لیے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہم خود کے لیے بہتر سوچتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمارے لیے بہترین پلان کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم ایک جگہ سے مشکل میں پھنسے ہیں نا، تو وہ 2 دروازے اور کھول دیں گے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آئے گی اپنے بندے سے، جب میں نے آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا۔ قیامت کے دن مجھے کہ میں اب اسے قیامت کے دن اسے سوال جواب کروں، اس کا جو ہے اسے آزمائش میں مبتلا کروں، اسے امتحان میں ڈالوں، وہاں پر اللہ پاک ہماری مدد کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ اگر ہم پر اس دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے اور بدلے میں ہمیں ہمارے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یا ہمیں جنت مل جاتی ہے، تو اس دنیا کی جو آزمائش ہے اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ یقیناً بالکل بھی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا کے نقصان کی کیا حیثیت ہے اس اجر کے سامنے؟ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف اور جنت مل جانے کی خوشی ایک طرف ہے نا۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی آزمائش آیا کرے نا، تو اللہ سے مدد طلب کریں، نماز کے ساتھ نوافل پڑھا کریں، اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ پاک یہ آزمائش آپ نے دی ہے، آپ ہی نے مجھے اس میں سے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہتر سے بہترین راہ نکالیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔